الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں۔ ان دو نشستوں کے دوران ہم نے اس رکوع کی 17 آیات کا ایک رواں ترجمہ بھی کر لیا اور اس کے مضامین کا تجزیہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، ابتدائی 2 آیات اور آخری ایک آیت کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ پہلی 2 آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ان میں ایمان باللہ یا معرفت خداوندی کے حصول کے جو طریقے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور جو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا اہم ترین مضمون ہے، اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد کی 5 آیات میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں اس درس کا اصل مضمون ہے، یعنی ایک بندہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت، ایک میچور شخصیت، اس کے دل آویز خد و خال کیا ہے۔ 5 آیات میں 4 خد و خال بیان ہو چکے۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلے تواضع اور انکساری، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تکبر، غرور، عجب سے پاک ہو جانا اور اس کے برعکس تواضع اور انکساری کی روش اپنانا۔ دوسرا وصف حلم اور حکمت، جذباتیت میں نہیں، مشتعل مزاجی نہ ہو، بلکہ اگر کوئی مشتعل مزاج لوگ، جذباتی لوگ الجھنا چاہیں تو ان سے خوش اسلوبی سے رخصت اختیار کرنا اور بحثم بحثہ اور زدم زدہ میں ملوث نہ ہونا، حلم اور وقار اور حکمت۔ تیسرا وصف تہجد، قیام اللیل، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بمقابلہ ہے 5 وقتہ نماز جو ہے فرض، اس لیے کہ پہلے درس میں سارا زور اس پر ہے۔ چوتھی چیز وہ کہ جو حدیث نبوی میں جو وارد شدہ الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے عنوان مقرر کر رہا ہوں، القصد فی الفقر والغنا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اس کے درمیان میں ایمان بالآخرہ کے ضمن میں، جہنم کے ضمن میں جو الفاظ آئے ہیں، اور اسی کے مقابل میں بعد میں جو 5 آیات میں پھر 3 یا 4 اوصاف بیان ہوں گے بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے، ان کے ضمن میں جنت کے بارے میں جو الفاظ آئیں گے، میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ منفرد مقام ہے اس تعبیر کے اعتبار سے کہ جہنم وہ جگہ ہے کہ جو مستقل جائے قرار ہی نہیں، تھوڑے سے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی نہایت اس کی خوفناکی جو ہے اور اس کی ہولناکی جو ہے وہ شدید ہے۔
اور جنت وہ مقام ہے کہ تھوڑے سے دیر کے قیام کے لیے ہی نہیں، مستقل قیام کے لیے بھی وہ نہایت دل آویز ہے، اس کی رعنائی میں، اس کے حسن میں، اس کی دلچسپیوں میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سات مستقرم و مقامہ، بمقابلہ حسنت مستقرم و مقامہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ جوف اللیل کا لفظ بھی ہمارے کل کے درس میں آیا تھا کہ تہجد اصل میں وہ نماز ہے جو رات کے پیٹ میں پڑھی جائے، رات کے کسی سرے پر نہیں، رات کے پیٹ میں۔ اسی طرح اس رکوع کا ایک جوف ہے، جوف الرکوع اس کو میں کہہ رہا ہوں، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں فلسفہ دین کے 2 نہایت اہم موضوع آئے ہیں، اور یہ جوف جو ہے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ میں ایک لفظ اور استعمال کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے اصل میں ان حقائق کو ذہن کی گرفت میں لانا اور پھر استحضار اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اس رکوع کی ناف ہے جس سے کہ یہ رکوع جو درس آئے گا ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا، جو 3 اور 4 رکوع پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہی 3 چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ جب پھیلیں گی، ان کی جب وسعت ہوگی، تو جو سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کی جو بنیادی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ویلیوز کیا ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جانا ہے، اور وہ سوشل ایولز کیا ہیں جن کو ایریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے اسلامی معاشرے میں، وہ در حقیقت اسی آیہ مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ جو فلسفہ دین، اور یہ میں نے واضح میں کر چکا ہوں کہ فلسفہ ایمان اور شے ہے، فلسفہ دین اور شے ہے۔ ایمان دین کی جڑ ہے، دین اگر ایک عمارت ہے تو ایمان اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ دین اگر ایک درخت ہے تو ایمان اس کی جڑ ہے۔ اس اعتبار سے فلسفہ و حکمت ایمان یہ ایک اور شے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے میٹا فزکس سے ہوگا، ایتھکس سے ہوگا، سائیکالوجی سے ہوگا، جبکہ فلسفہ دین اور حکمت دین یہ دوسری شے ہے، اس کا تعلق ہوگا سوشولوجی سے، پولیٹیکل سائنس سے، اکنامکس سے۔ یہ سوشل سائنسز ہیں، در حقیقت ان سے تعلق ہے فلسفہ دین کا، اور جو میٹا فزکس ہے اور جو سائیکالوجی ہے اور ایتھکس ہے، اس سے تعلق ہے، یا اپسٹیمولوجی ہے، اس سے تعلق ہے فلسفہ ایمان کا۔ ان دونوں چیزوں کو بھی علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ جو 2 اہم ترین موضوع ہیں فلسفہ دین کے اعتبار سے، ان میں سے پہلا ہے، جس کے لیے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، وہ گرامیٹیکلی غلط ہے، خالص صرف و نحو کے اعتبار سے وہ عنوان صحیح نہیں ہے، آج میں صحیح عنوان استعمال کر رہا ہوں، کبر الکبائر یا کبریات الکبائر۔ کبائر جو ہے کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ، صغیرہ اور کبیرہ، صغائر اور کبائر، یہ تصور موجود ہے دین میں۔ کچھ گناہ چھوٹے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی خود بخود بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، دھلتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو جو صغیرہ گناہ ہیں وہ خود اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے تو بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے کچھ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں وضو کے ساتھ، لیکن یہ صغائر کبائر نہیں۔ کبائر وہ گناہ ہیں کہ بغیر توبہ کے ان کے معافی کا کوئی سوال نہیں۔ وہ جو کبائر ہیں ان میں پھر سب سے بڑے کبائر تو کبرا کہیں گے، اکبر کا مؤنث ہوگا کبرا، اور کبرا کی جمع یا تو کبر آتی ہے، انہا لإحدی الکبر یا کبریات۔ تو کبائر میں سے کبر یا کبریات کون کون سے ہیں؟ سب سے بڑے بڑے کبائر کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اس مقام پر معین کیے گئے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے تو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جو گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ وہ شرک جو ہے یہ گویا کہ انسان کے نقطۂ نظر کو، اس کی سوچ کو، اس کے فکر ہی کو غلط رخ پر ڈھال دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو تمام گناہوں میں، تمام گمراہیوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بنیادی گمراہی۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ شرک کی جو بہت سی اقسام ہیں، یہاں اس میں سے
دعا غیر اللہ کا ذکر ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس لیے کہ شرک بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو غیر محسوس ہوتے ہیں، غیر شعوری ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے نماز کا وقت آیا ہے، اذان اس نے سن لی ہے، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں گیا، اپنے نفس کے تقاضے کو مقدم رکھا ہے اللہ کی پکار پر، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ لیکن یہ شرک وہ ہے کہ جو ہم استدلال سے اور منطق سے اور دلائل سے سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، اس کی نیت شرک کی نہیں ہے۔ لیکن ایک شرک وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، استغاثہ کر رہا ہے، استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نفی کر رہا ہے، گویا کہ اس نے سمجھا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کی مشکلات کو دور کر سکتی ہے، کسی کے اندر یہ قدرت ہے، کوئی ہستی ہے جو حاضر و ناظر ہے، جو اس کی دعا کو سن رہی ہے اور جو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنے پر قادر ہے۔ یہ صفات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ جلی اور شعوری شرک ہو گیا، جان بوجھ کر پوری طرح سوچ سمجھ کر ایک انسان اللہ کے سوا اس کا مد مقابل بنا کر کسی کو پکار رہا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو۔ تو یہاں اس شرک کا ذکر ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو گویا کہ انسان کے نقطہ نظر، اس کی فکر، اس کے سوچ ہی کو بالکل غلط رخ پر ڈال دینے والی شے ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی گمراہی یہی۔ دوسرا اس کے بعد قتل ناحق، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں قتل کرتے انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حق کے ساتھ اس کی شکلیں جن پر تقریباً اجماع ہے علماء کا، فقہاء کا، وہ یہ ہے کہ 4 صورتیں ہیں کہ جن میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنے کے لیے یا خون بہا لینے کے لیے راضی نہ ہو، شادی شدہ زانی یا زانیہ کا رجم، اسلامی ریاست میں مرتد کی قتل کی سزا، اور چوتھے نمبر پر کافر حربی جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہو، کافر ہے، غیر مسلم ہے، ذمی ہے، تو اس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان۔ غیر حربی کافر ہے، کسی قوم سے، ایسی قوم سے جس سے آپ کی جنگ نہیں ہے یا جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ اسی طرح کبر الکبائر میں سے ہوگا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی جو منطقی بنیاد ہے کہ اس سے در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جس شخص نے بھی قتل کیا کسی انسانی جان کو بغیر نفس اور فساد فی الارض، بغیر اس کے کہ کوئی فساد فی الارض ہوا ہو یا یہ کہ کوئی کسی قتل کا قصاص لیا جا رہا ہو، جس نے ان 2 صورتوں کے سوا قتل کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تو پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ تیسری چیز زنا ہے، یہ در حقیقت معاشرے کو فاسد بنا دیتی ہے۔ اس میں سے جو خیر ہے، بھلائی ہے، اچھے جذبات ہیں، باہمی اعتماد، مودت و رحمت کی فضا جو ہے اس کو ختم کر دینے والی شے۔ یہ سیکشول انارکی جو ہے کسی معاشرے کو، واقعہ یہ ہے کہ سڈاس بنا کر رکھ دینے والی شے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو میں نے آج اس کے لیے اصطلاح جو ہے صحیح گریمر کے اعتبار سے کبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے 3 گناہ، یا کبریات الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہے وہ یہ 3 ہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ حرکت کرے گا، اس میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرے گا، وہ لازماً پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو۔ اسامہ کا لفظ نوٹ کر لیجئے، اسم کہتے ہیں گناہ، اور گناہ کی جو پاداش ہے اسام، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا، گناہ کا منطقی نتیجہ۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، غیّا کہتے ہیں گمراہی کو، کجروی کو، تو در حقیقت جہنم کے لیے لفظ غیّا کیوں آیا کہ یہ کجروی اور گمراہی کا نتیجہ ہے کہ انسان اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کی پاداش، گناہ کی سزا کو اسام کہا گیا ہے کہ یہ اس گناہ کی پاداش ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ حرکتیں کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچ کر رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا، لفظی ترجمہ ہوگا دگنا کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تدریجاً کسی شے میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو میں اس کے اعتبار سے بعد میں عرض کروں گا اس میں جو 2 فرق واقع ہوتے ہیں۔
یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب کو بڑھایا جائے گا، دگنا کیا جائے گا یا بڑھایا جاتا رہے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، اور وہ رہے گا اس میں، اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش۔ مہانہ یہ ہون سے یا اہانت سے یا توہین سے، یہ وہن جو ہے واو آ اور نون اس سے لفظ بنا ہے، یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اہانت بھی کہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کر دینا، توہین کسی کی رسوائی ہے، تذلیل ہے۔ اس سے پہلے لفظ آ چکا ہے ہونن، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن، تواضع کی کیفیت، آہستگی سے، نرم روی سے زمین پر چلنا، یہ ہونن ہے۔ اکڑ کر چلنا یہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئیں گے۔ تو فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ یہ ایک مضمون مکمل ہو گیا کہ جو اس جوف الرکوع میں، اس رکوع کے درمیانی 4 آیات میں آیا ہے۔ اب دوسرا اس سے بھی اہم موضوع ہے اور وہ ہے توبہ کا موضوع۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، سوائے اس کے جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیا، نیک عمل، اچھا عمل، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیا اچھا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہی ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کے موضوع پر یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا بہت اہم ہے، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمت دین کے جو بڑے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں بعض مذاہب کو یا مذاہب کے جو ان کے اندر غلطی اور غلط روی پیدا کرنے والے ہیں، ان کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے۔ ایک ہے انسان کے مادی اعمال اور مادی قوانین کے جو گورن کر رہے ہیں اس دنیا کو، ایک ہے اخلاقی قوانین۔ ان دونوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ مادی قوانین کے نتائج اس دنیا میں لازماً نکلتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے یا خصوصی اپنی قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے اس میں کہیں رکاوٹ ڈال دے۔ اس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں، معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ طبعی قانون کو توڑ کر اپنی خصوصی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ لیکن یہ تو شاذ ہوتا ہے، عام یہی ہے کہ چاہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، نیک نیتی سے آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن جب غلط کام کیا تو اس کا نتیجہ تو نکل کر رہے گا۔ آپ نے غلطی سے سنکھیا کھا لیا تو چاہے غلطی سے کھایا، آپ کی نیت نہیں تھی خودکشی کی، لیکن وہ اس کا نتائج جو ہے وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے۔ آپ نے غلطی سے انگارہ اٹھا لیا، آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے اسے سمجھا تھا کوئی اور شے، لیکن وہ انگارہ تھا تو اس سے تو آپ کا ہاتھ جل کر رہے گا۔ تو مادی قوانین جو ہیں وہ یہاں پر پورے طور پر لاگو ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت خصوصی کا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی کوئی مشیت خصوصی جو ہے وہ آڑے آ جائے۔ اخلاقی قوانین کو بعض لوگوں نے اسی پر قیاس کیا ہے۔ اگر کوئی اخلاقی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لازماً انسان کو مل کر رہے گا۔ یہ وہ شے ہے مذہب کی دنیا میں اور فلسفہ مذہب میں کہ اس سے بہت بڑا فساد رونما ہوا ہے۔ سب سے بڑا یہ معاملہ ہوا ہے عیسائیت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی، جو غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور اس جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، شجر ممنوعہ، قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بھی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، حاصل کر لیے،
حضرت آدم کی طبیعت میں پشیمانی کا یہ کیفیت پیدا ہوئی، انہیں افسوس ہوا، رنج ہوا، مجھ سے یہ کیا خطا سرزد ہو گئی، اور یہ پشیمانی کے جذبات یہی اصل میں توبہ کی اصل روح ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے ان کے پاس کہ جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ خود تلقین فرما دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں وہ الفاظ بھی نقل کر دیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کر دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور توبہ کا یہ مقام ہے فلسفہ دین میں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس مقام پر تو آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ اثرات محو ہو جاتے ہیں بلکہ بدی کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے، اس کے بالکل برعکس کیفیت ہے۔ توبہ اتنی عظیم حقیقت ہے، لیکن صرف اس ایک حقیقت کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے نتیجے میں عیسائیت کا پورا فلسفہ غلط ہو گیا۔ دی اوریجنل سن، وہ جو ہمارے جد امجد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی تھی، وہ خطا جو ہے اس کے اثرات لے کر ہر ابن آدم اس دنیا میں آ رہا ہے، کلین سلیٹ لے کر نہیں آ رہا، اس کی فطرت گناہ گار ہے، اس گناہ کے اثرات موروثی ہے جو لے کر چلا آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے واضح کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے۔ میں نے بلکہ لفظ غلط استعمال کیا، کلین سلیٹ نہیں، پازیٹیولی نیکی کی بات لے کر آتا ہے، اس میں وہ روح ہے جو اللہ نے ودیعت کی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا کہ رجحان ہے خیر کی طرف، جس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دھیمی دھیمی آنچ موجود ہے، انہیرنٹ ہے، اس کے اندر موجود ہے، ودیعت شدہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر بچہ جو آتا ہے کم سے کم لفظ جو ہے وہ کہیے کہ کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، وہ بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا دے، ماحول کے اثرات سے وہ عیسائی بن جائے، ماحول کی وجہ سے وہ ہندو بن جائے، مجوسی بن جائے، بدھ مت کا پیروکار بن جائے، یہ بات کی بات ہے۔ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ تو فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسی خشت اول چونہد معمار کج تا ثریا بھی رود دیوار کج، اس ایک غلط اینٹ پر دوسرا ردا، دوسرے پر تیسرا۔ جب ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے تو اب کیا کرے؟ اپنی کوشش سے تو وہ اپنی اس فطرت کے اندر جو ایک منفی پہلو لے کر وہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنی کوشش سے اس کو دھو نہیں سکتا اس داغ کو، لہذا اللہ تعالیٰ کو پھر یہی واحد شکل ممکن تھی جو اختیار کرنی پڑی کہ اپنے صلبی بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اسے قربانی کا بکرا بنا کر سولی پر چڑھوایا کہ جو لوگ بھی اس کو مان لیں گے اس کی طرف سے کفارہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بنائے فاسد علی الفاسد، خشت اول چونہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج۔ ایک خطا بنیاد میں ہو گئی، اب اس کے اوپر جو ردے چڑھے ہیں تو وہ خطا سے خطا اور خطا سے خطا، اور بلکہ اس سے بڑی خطا پھر اور اس سے بڑی خطا، یہ سارا فلسفہ ہے جو موجودہ عیسائیت میں موجود ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے، دی اوریجنل سن، اس کے اثرات ختم نہیں ہو سکتے۔ نسل آدم کا ہر جو بھی انسان ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ بنیادی طور پر اس گناہ کی گٹھڑی کا بوجھ لاد کر اپنے کندھے پر دنیا میں آ رہا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے، بلکہ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے، مسیح پر ایمان لے آؤ۔ تو مسیح پر ایمان لانا ہی در حقیقت گویا کہ تمہیں اس گروہ میں شامل کر دے گا جس کی طرف سے پیشگی وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر کفارہ بن چکا ہے۔ یہ سارا فلسفہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس توبہ کی حقیقت کو نظر انداز کر دینے سے اور اس ایک حقیقت کے نگاہ سے اوجھل ہونے کے باعث یہ جو ہے اتنا بڑا غلط فلسفہ مذہب کی دنیا میں رواج پا گیا۔ تو یہاں دیکھیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ جو کبر الکبائر ہیں، سب سے بڑے کبیرہ گناہ، یہ جو کبرایات الکبائر ہیں، ان کے بھی یہ نہیں ہے کہ لازمی اس کی سزا مل کر رہے، یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اب کوئی شکل ہے ہی نہیں اس کے ازالے کی، بلکہ یہ کہ راستہ کھلا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے
اور ایمان لے آئے اور پھر عمل کرے اچھے عمل، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے گا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مثبت طور پر فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اور یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے سورہ آل عمران والے درس میں آ چکا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ در حقیقت برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ نامہ اعمال میں پہلے گناہ درج تھا، ایک دھبا لگا ہوا تھا، اس دھبے کو صاف کر کے وہاں پر نیکی کا اندراج ہو جائے گا۔ توبہ بہت بڑی نیکی ہے، گویا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال کا وہ دھبا دھل گیا بلکہ اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو گیا۔ اور دوسری یہ کہ دامن کردار پر جو اثرات تھے اس گناہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زائل کر دے گا، دامن کردار کو دھو کر پاک صاف کر دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ کانا جو ہے یہاں پر ناقصہ نہیں ہے، تامہ ہے۔ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ تو منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کرے۔ اب اس ضمن میں آپ کو بعض احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث کہ جو سب سے اہم ہے اس موضوع پر، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 برس تک، ان سے یہ روایت مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ اس روایت کی جو یہ الفاظ آ رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی، متفق علیہ۔ البتہ اس میں کچھ اضافی تفصیل ہے جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ میں بعد میں سناؤں گا۔ لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجئے، للہ، یقیناً یہ لام جو شروع میں ہے یہ لام ہے تاکید کے لیے، للہ، یقیناً اللہ تعالی، افرح بتوبۃ عبدہ، زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کے مقابلے میں من احدکم سقط علی بعیر وقد اضلہ فی ارض فلات، کہ جس کا اونٹ کسی بیابان میں گم ہو گیا تھا اور وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن اچانک اسے اونٹ مل گیا۔ تو یہ گم شدہ اونٹ جو عرب کی سب سے بڑی متاع تھی، بدو کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ کھوٹا تھا اونٹ، اسی کے گرد زندگی گھومتی تھی، اس کی زندگی کا محور ہے اونٹ، اسی پر سفر ہے، اسی کا دودھ پی رہے ہیں، اسی کی کھالوں سے خیمے بنا رہے ہیں، اور سفر میں پانی کی ضرورت ہوئی ہے تو وہ اسی کے حلق کے اندر جو ہے ایک لکڑی مار کر جو ہے اس سے وہ پانی حاصل کر رہے ہیں۔ ہر شے جو ہے اس کی زندگی جو ہے گویا کہ اونٹ کے ساتھ وابستہ تھی، اور وہ اونٹ ہی کہیں گم ہو گیا، فی ارض فلات، ایک لقودق بیابان میں اونٹ گم ہو گیا، گویا کہ زندگی کا سہارا جو ہے اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود ہے۔ اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس کا تصور کرو۔ تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، یہ الفاظ جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ اور جو مسلم شریف کی ایک اضافی روایت ہے اس میں اس کی تفصیل آئی ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا وقد ایس من راحلتہ فبینما ہوا کذلک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ فاخذ بختامہا ثم قال من شدۃ الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اقطع من شدۃ الفرح۔ یہ میں نے پوری عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس شخص کی اب آپ نے تمثیل بیان کی ہے، کہ وہ شخص کان علی راحلتہ بارض فلات، وہ اپنی ایک سواری پر، کوئی اونٹنی ہے اس پر وہ سفر کر رہا تھا ایک بڑے لقودق بیابان میں، صحرا میں، فانفلتت منہ، وہ اونٹنی اس سے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی اونٹنی پر اس کا کھانا بھی تھا، کوئی پوٹلی بندھی ہوئی وہ بھی لٹکی ہوئی تھی اسی کے کجاوے کے ساتھ،
اور اسی پر پانی تھا، کوئی چھاگل جو ہے یا کوئی مشک ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، پانی بھی اسی پر اور کھانا بھی اسی پر۔ فیس منہا، تلاش کر کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب بھاگ دوڑ کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا نام و نشان نہیں ملا۔ فاتا شجرتن فاستجع فی ظلھا، اب وہ تھک ہار کر ایک درخت کی طرف آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وقد ایسا من راحلتہ، یہ وہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو گیا، اور اونٹنی سے مایوسی کا مطلب کیا؟ زندگی سے مایوسی، اب تو موت کا انتظار ہے، نہ اس لقدق صحرا میں سفر ممکن ہے، پانی بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا، کھانے کا کوئی راشن تھا وہ بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا، اور بھاگ دوڑ کر کے تھک بھی گیا، اپنی ساری قوت اور توانائی بھی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی، تو اب تو موت کے انتظار میں ہے۔ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، تو وہ ابھی اسی حال میں تھا مایوسی کے موت کے انتظار میں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، موجود ہے۔ فاخذ بختامها، اب وہ اس کی وہ لگام جو ہے اس کو پکڑتا ہے۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ اپنی خوشی کی شدت اس سے بے قابو ہو کر کہتا یہ ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یعنی یہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے خوشی کی شدت کی وجہ سے کہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، پروردگار تو نے مجھے بچایا ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس شدت فرح کی وجہ سے، اس خوشی کا جو غلبہ ہے اس پر، اس کی وجہ سے کہہ بیٹھتا یہ کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یہ تمثیل، اس کی بلاغت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو، وہ پروڈیگل سن کی ایک کہانی جو ہے وہ بھی بائبل کی بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، در حقیقت یہ اسی اعتبار سے کہ گناہ گار بندے کی توبہ اللہ کو کتنی عزیز ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شب جو آخری حصہ ہے، آخری جن کو اسمال آورز آف دی مارننگ آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرما دوں۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنو منزل ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ اور یہ ہے توبہ کی عظمت۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ تو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت کہ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی جو رات کو گناہ کا کرنے والا تھا اور اس نے اسے توبہ کی ہو۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ آثار قیامت میں سے ہے، وہ بڑی علامتیں کہ جس سے کہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب قیامت آیا چاہتی ہے، ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی جب تک وہ قیامت۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، ایک تو وہ قیامت آئے گی جب اس کے آثار شروع ہو جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک جیسا بارہا ہمارے ان دروس میں آیا ہے کہ ایک چھوٹی قیامت بھی ہے اور وہ موت کا وقت ہے، نزع کا عالم، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ اب اس کی قیامت تو واقعہ یہ ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو گئی، جب کہہ دیا ہے کسی شخص نے کہ سٹاپ رائٹنگ، تو اب تو نتیجہ ہی نکلنا ہے نا، وہ 2 دن میں نکلے 2 مہینے میں نکلے، نتیجہ نکلے گا، اب آپ کچھ اور کر تو نہیں سکتے، تو گویا کہ قیامت تو قائم ہو گئی۔ اس پہلو سے اس جو قیامت صغریٰ ہے، انسان کی انفرادی قیامت موت، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اور یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ یہ گھنگرو نہ بولنے لگے موت کا، نزع کا وہ عالم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب قیامت کے آثار شروع ہوں گے وہ اجتماعی طور پر بھی پوری نوع انسانی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ اس میں ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری، اور اس سے در حقیقت وہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی
کہ یہ فلسفہ دین میں سے اگر یہ شے اوجھل ہو جائے، نظر انداز ہو جائے، تو اس کے کیا اخلاقی نتائج نکلتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی متفق علیہ ہے، حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا ظالم جابر، اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن پھر اسے کہیں کوئی احساس ہوا، اس نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کون ہے، میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسے بتایا گیا فلاں شخص ہے، بڑا عالم ہے، بڑا راہب ہے۔ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھ سے 99 قتل ہو چکے ہیں، 99 انسانوں کو میں نے ظالمانہ قتل کیا ہے ناحق، میرے لیے اب بھی کوئی توبہ کا امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی توبہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب 99 پہلے تو 100 سے ایک اور سے وہ 100 کو مکمل کر لیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہے کوئی کہ جو اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہو، مجھے کوئی رہنمائی کرو، میں اس کے پاس جاؤں۔ اب وہ گیا ایک شخص کے پاس، اس سے جب یہ بات کی کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے لیے بھی کوئی رستگاری ہے، کوئی توبہ کی شکل ہے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، نام کیوں نہیں، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور توبہ کے درمیان؟ کوئی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی احساس ہو جائے، جب بھی رجوع ہو۔ بڑا پیارا، بڑے پیارے اشعار ہیں وہ، باز آ ہر چہ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر 100 مرتبہ بھی تم توبہ توڑ چکے ہو، تب بھی اگر پھر دوبارہ طبیعت میں حقیقی پشیمانی پیدا ہو گئی ہو، حقیقی عزم اور ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، تو توبہ پھر بھی صحیح توبہ ہو۔ اس بات کو جان لیجئے، یہ سرمد کے اشعار ہیں، وہ جو جس طریقے سے کہ قتل ہوا تھا منصور حلاج کلمہ کفر کی وجہ سے، اسی طرح سرمد بھی قتل ہوا ہے، مقتول ہے، لیکن اس کے اشعار بڑے پیارے اشعار ہیں، بڑے عارفانہ اشعار۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، لوٹ آؤ لوٹو، جو بھی کچھ ہو، اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، چاہے بت پرست ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، کوئی ہو، آؤ۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری یہ درگاہ، میرا یہ دروازہ جو ہے یہ نومیدی کا دروازہ نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر اس سے پہلے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو آؤ۔ اس کی میں چاہتا ہوں کہ حکمت بھی آپ کو بیان کر دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے، کچھ قوی الارادہ قوی الہمت لوگ ہوتے ہیں، کچھ ضعیف الارادہ ضعیف الہمت لوگ ہوتے ہیں۔ قوت ارادی کمزور ہے، چاہتے ہیں دل سے کسی شے کو چھوڑ دینا، نہیں چھوڑ پا رہے۔ صحیح ارادہ ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے، ایک کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عزم مصمم ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر استقامت نہیں رہتی، نہیں کھڑے رہتے، پھر پاؤں پھسل جاتا ہے، پھر کہیں غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ توبہ کی صحت کی شرائط میں ابھی بیان کروں گا، ابھی میں وہ اس شخص کے، اس راہب کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ آپ کو اور سنا دوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، نام وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور اس کی توبہ کے مابین؟ انطلق إِلَىٰ أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ۔ اس نے مشورہ بھی دیا کہ دیکھو تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں، وہاں اللہ کے نیک بندے آباد ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھلے لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، اس لیے اپنی زمین کی طرف، اپنے علاقے کی طرف نہ جاؤ، وہ بری جگہ ہے، وہاں تم جاؤ گے اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے، پھر وہاں کے ماحول کے اثرات ہوں گے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ طویل حدیث ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ رہے تو اصلاح کے لیے ہمت اور ارادہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ستیہ ناس تو ہو گیا، جو ہماری کولوکیل لینگویج میں، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس، جہاں 99 قتل ہو گئے تھے ایک اور سے، اب جو بھی ہے جہنم میں جلنا ہی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو کچھ اور لذت جو ہے وہ حاصل کر لو دنیا میں۔ لیکن توبہ وہ شے ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے حقیقی توبہ کی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے، توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وہ شرائط کن الفاظ میں آئی ہیں؟ الا من تاب
تابا یتوبو کے معنی ہے لوٹنا، آبا یعوب اوبن لوٹنا۔ جب حضور آتے تھے کسی سفر سے واپس گھر کی طرف، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، یہ بھی مسنون ایک ذکر ہے، ہم آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرتے ہوئے۔ تو یہ کیفیت ہے، بڑی پیاری یعنی حدیث ہے یہ۔ تو توبہ آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبتن، یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے۔ توبہ معنوی طور پر رجوع ہے، آبا یعوب جسمانی طور پر، مادی طور پر کہیں سے لوٹنا ہے۔ تو من تابا جو لوٹے پلٹے، وآمنا اور ایمان لائے، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ گناہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، ایمان حقیقی کی نفی ہے۔ اب وہ حدیث یاد کیجئے جو سورۃ العصر کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، نہیں پیتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایمان حقیقی دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دے انسان؟ ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوراہے کے اوپر تو اس وقت آپ اس قانون جو ہے، جو ٹریفک لاز ہے، انہیں نہیں توڑتے۔ جسے یقین ہو کہ اللہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، مجھے لوٹ کر لازماً اس کے حضور میں جانا ہے، کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، گناہ کیسے ہوگا؟ یہ تو کیفیت کمزور پڑتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، تب گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے گناہ معصیت کفر ہے، لیکن قانونی اعتبار سے نہیں۔ بس یہ خوارج کو مغالطہ ہو گیا تھا ان احادیث کی بنیاد پر، جن میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ کافر معنوی طور پر کافر ہے، قانونی طور پر کافر نہیں۔ تارک صلاۃ کافر نہیں ہے، ہاں منکر صلاۃ کافر ہو جائے گا، انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں دین میں، اب کافر ہو جائے گا۔ لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، تارک صلاۃ ہے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، سزا دیں گے، جو بھی حدود ہیں، تعزیرات ہیں، اس پر نافذ کریں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ زانی بھی، اس کو آپ رجم کر دیجئے، لیکن رجم کرنے کے بعد بھی اس کی نماز جو ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہو گیا تھا۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے لیکن مسلمان رہے گا، پہلے بھی مسلمان تھا، پھر بھی مسلمان ہے، دوران چوری بھی مسلمان ہے۔ تو ایک ہے ایمان معنوی، ایمان حقیقی، اس کے اعتبار سے واقعتاً جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے قلب میں سے، گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ، الا من تاب و آمن، تجدید ایمان ہو رہی ہے۔ اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، آپ نے شاید تنظیم اسلامی کی اگر کوئی مطبوعات کا کبھی کوئی مطالعہ کیا ہو تو ہمارا ایک بہت بلاک جو ہے بڑے نمایاں الفاظ میں تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت، 3 الفاظ کے ذریعے سے ہم نے اس کو واضح کیا، توبہ، تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد۔ تجدید ایمان اور توبہ بالکل ایک شے ہے، اور یہی تجدید عہد ہے، دوبارہ اثر نو عہد کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار خطا ہو گئی تھی بخش دے، اب میں اثر نو عہد کر رہا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگوں گا۔ اس اعتبار سے معصیت معنوی طور پر کفر تھا، قانوناً نہیں، لہذا توبہ در حقیقت معنوی اعتبار سے ایمان لانا یا تجدید ایمان ہے۔ الا من تاب و آمن، اب جب یہ ایمان ہوگا حقیقی، اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ وعمل صالحا، ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہو جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایمان حقیقی ہو، نور ایمان جو ہے دل میں موجود ہو اور پھر عمل درست نہ ہو؟ وہ ایمان تو دھیلے کی قیمت نہیں اس کی کہ دل میں ایمان ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، وہ تو منطقی نتیجہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ جو شرائط یہاں بیان ہوئی ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو اس طور سے توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد اسے موقت کیا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، گویا کہ جو منطقی نتیجہ ہے تجدید ایمان کا، اب یہاں اس کو نمایاں کیا۔ یہاں پر آمنہ کا لفظ تو نہیں لائے، لیکن پہلی بات اور تیسری بات جو منطقی نتیجہ ہے اس کا تجدید ایمان کا، اسے نمایاں کر دیا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے اس کا عمل اب درست ہو جائے،
اچھے عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے شخص کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو توبہ کی اس حقیقت کو جو علماء نے جو اس کے لیے شرائط بیان کی ہیں، بس 1 منٹ میں وہ اور میں بیان کر دوں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اگر تو معصیت ہے حقوق اللہ کے ضمن میں، نماز ہے، روزہ ہے، حقوق اللہ ہے، تو 3 شرطیں لازم ہیں توبہ کی صحت کے لیے، کہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر حقیقی ندامت اور پشیمانی ہو، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ نمبر 2، عزم مصمم ہو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور نمبر 3، ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دے، پھر اگر ضعف ارادہ کی وجہ سے دوبارہ کہیں اس کا پاؤں پھسل جائے وہ بات دوسری ہو جائے گی، لیکن ایک مرتبہ ترک معصیت لازمی ہے۔ لیکن اگر ہے حقوق العباد کا مسئلہ تو ایک چوتھی شرط اضافی ہے، اور وہ یہ ہے، تینوں شرطیں موجود ہوں گی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تلافی کرے، جو حق تلفی کی ہے بندے کی اس کی تلافی کرے یا اس سے معافی حاصل کرے۔ اس کی غیبت کی تھی، معافی مانگے، اس کا مال ہڑپ کر لیا تھا ناجائز طور پر، اس کی تلافی کرے، کسی کی وراثت جو ہے وہ غصب کر لی تھی اس کو وہ پہنچائے۔ یہ اضافی چوتھی شرط ہے، اس کے بغیر جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔